السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو ہندی وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین اور پر اسرار کہانی۔ سخاوت آج بھی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے اپنی بیٹی سمینہ کی یاد آتی تھی تو وہ نہر کے کنارے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی بچی 15 دن پہلے نہر میں ڈوب گئی تھی اور اس کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ غوطہ خوروں نے اس کی بیٹی کی لاش کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اسے اپنی بیٹی کی لاش نہ ملنے کا بہت دکھ تھا۔ سخاوت کو اس بات کا یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وہ ڈوب کر مر چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو لازمی مل جاتی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ ہر روز ایک نئی آس لگا کر نہر کے کنارے آ جاتا تھا کہ شاید اس کی بیٹی کی لاش مٹی کی تہہ میں پھنس گئی ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ مٹی کی تہہ سے اچھل کر باہر آ جائے، وہ اپنی بیٹی کی لاش کی تدفین کر دے تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ اپنے پیاروں کی تدفین نہ کر دے ان کے دل کو قرار نہیں پہنچتا۔ جب تک لاش نہ ملے وہ اپنے پیارے کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور اس کو اس بات کا فہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیارے کی وفات کی خبر جو اسے ملی ہے ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، وہ ان کے سامنے واپس آ جائے۔ اکثر ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکے ہیں کہ کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی اور وہ پھر اچانک سے آ گیا۔ سخاوت روز اسی طرح نہر کے کنارے بیٹھ کر اونچا اونچا روتا اور اپنی بیٹی کے نام کو پکارتا رہتا تھا۔ آج بھی سخاوت کو آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ ابا تم آ گئے۔ آواز سمینہ کی تھی۔ وہ آواز سن کر چونکا لیکن اس نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اس کی بیٹی کی ہی آواز ہے۔ بیٹی تم کہاں ہو؟ سمینہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں کیسے نظر آؤں گی ابا؟ میری روح کہیں اور ہے اور میرا جسم کہیں اور ہے۔ ابا میری روح تو یہاں ہے لیکن جسم نہر میں ہے۔ جب تک میرا جسم نہر سے نہیں نکلے گا میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گی۔ میری بچی، میں نے بہت کوشش کی ہے تمہاری لاش مجھے مل جائے لیکن میں تمام کوششوں میں ناکام رہا ہوں۔ ابا میری لاش یہاں نہیں ہے، میری لاش یہاں سے 1 میل دور سعید کی زمین میں ایک مٹی کا پول لگا ہے، بس اس پول کے قریب نہر میں مجھے تلاش کیا جائے۔ میری لاش نہر کے اندر جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے، بس وہاں سے لاش کو نکال کر ادھر لے آیا جائے۔ میری روح جسم میں داخل ہو جائے گی اور میں پھر سے آپ کے پاس آ جاؤں گی ابا۔ پھر ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے ابا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ ابا کیا تم نے لوگوں سے نہیں سنا؟ مردے کو جب دفنانے گئے تو مردہ زندہ ہو گیا۔ ہاں اس طرح کے واقعات میں نے سنے بہت ہیں لیکن کبھی حقیقت میں نہیں دیکھے۔ لیکن میں ابھی نہر کے کنارے جاتا ہوں اور ان جھاڑیوں سے لاش نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ابا یہ کام بہت ہی رازداری سے ہونا چاہیے، ورنہ تم اپنی بیٹی کو کبھی نہیں پا سکو گے۔ نہیں بیٹا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں چپکے سے جا کر وہاں سے تمہاری لاش اکیلا ہی نکال لاتا ہوں، سخاوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے ملنے کی خبر سے اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ تیز تیز قدم چلاتا ہوا مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ تیزی سے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی وہاں پر جھاڑیاں موجود تھیں، ان جھاڑیوں میں اس نے سمینہ کی لاش کو ڈھونڈ لیا۔ پانی میں لاش رہنے کی وجہ سے پھول گئی تھی اور کچھ جگہ سے گلی ہوئی بھی تھی۔ جب روح کے پاس سمینہ کی لاش لے کر پہنچا تو سمینہ کی جان میں جان آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لاش کے خد و خال بالکل ٹھیک ہو گئے۔ سخاوت اور گاؤں کے لوگ سمینہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں سمینہ کے واپس آ جانے پر اس لیے بھی یقین ہو چکا تھا کیونکہ وہ ایسے واقعات پہلے بھی سن چکے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے، سمینہ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہی لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور لگنے لگی۔ ظاہر تو اسے کوئی بیماری نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سخاوت نے اپنی بیٹی سے کہا، سمینہ تم بہت کمزور ہو چکی ہو، میں تمہیں شہر لے جاتا ہوں اور تمہارا علاج کرواتا ہوں۔ ارے یہ تو تم کہہ رہی ہو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ ابا میں ٹھیک ہوں، تم اماں سے پوچھ لو۔ سمینہ کی اماں کیا تمہیں بھی یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں مجھے بھی یہ بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہے، نہ جانے نہر سے دوبارہ مل جانے کے بعد میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھول سی تھی لیکن دن بہ دن پتہ نہیں کیسے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ طے پایا کہ جس دن سخاوت کو وقت ملے گا وہ سمینہ کو شہر لے جائے گا اور اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائے گا۔ اس بات کو ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ بالکل پہلے جیسی صحت مند نظر آنے لگی۔ اس کے صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے اسے شہر لے جا کر علاج کروانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔
گاؤں میں اس طرح کے اور بھی واقعات بہت سارے ہونے لگے۔ لوگوں نے اس بات کا پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ایک چڑیل قبروں میں سے مردے نکال کر کھاتی ہے۔ اس سارے معاملے کے پیش نظر گاؤں والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس چڑیل کو کسی طرح پکڑ کر ایک بابا جی کے پاس لے گئے۔ بابا جی نے اس چڑیل کو زندہ جلانے کے لیے کہا۔ جب اس کو زندہ جلانے لگے تو اس نے غصے سے کہا کہ میں ایک بار پھر اس گاؤں کا رخ کروں گی، لوگوں سے اس کا زبردست انتقام لوں گی۔ اے چڑیل، تو ہمیں بے وقوف نہ بنا، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے جلا دینے پر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی۔ میں اس گاؤں میں دوبارہ آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا گاؤں والوں سے انتقام لوں گی۔ گاؤں والوں نے چڑیل کی بات کو سنی انسنی کر کے جلا دیا اور اس کی خاک کو اسی دریا کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں والوں کو چڑیل کی کہی گئی بات یاد آ گئی کہ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے پاس گاؤں آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا انتقام لوں گی، لہٰذا اب وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی چڑیل اپنا بدلہ کسی بھی طرح لے سکتی ہے۔ گاؤں میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے کی وجہ سے چڑیل نے قبرستان میں آنا بند کر دیا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بچی کی لاش کھیتوں میں سے ملی۔ بچی کی لاش کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کے جسم سے خون کسی نے نچوڑ لیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک ہفتے میں گاؤں میں کئی واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچیوں کو ہلاک کرنے والے کی خفیہ طور پر نگرانی کی جانے لگی۔ سخاوت نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی بیٹی سمینہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ اس نے بھی ابا کو پکا یقین دلایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کی یقین دہانی پر سخاوت کو یقین آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے باہر نکلا تو راستے میں اسے سمینہ ملی جو تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ ابا، میری اور میری سہیلی کی دوڑ لگی ہے کہ کون ہم میں سے گھر جلدی پہنچتا ہے۔ اگر میں رک گئی تو میری سہیلی فرہندہ گھر جلدی پہنچ جائے گی۔ اور تیزی سے دوڑتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرانے لگا اور کھیتوں کی طرف آگے بڑھا۔ چند دور چلنے پر انہیں کچھ نوجوان نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے جو بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ آج ہم نے اس چڑیل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جو ایک چھوٹی بچی کو کھیتوں میں لا کر اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ وہ ہمیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کھیتوں میں گھستی ہوئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ اس طرف گئی ہے جس طرف سے تم آ رہے ہو، لیکن میں نے تو راستے میں کسی چڑیل کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ چکما دے کر ہمیں کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ خیر، وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی؟ ایک نہ ایک دن تو ہمارے ہاتھ آئے گی۔ نوجوان مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے ہلاتے ہوئے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سخاوت نے شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی سمینہ چڑیل سے بچ گئی، ورنہ وہ چڑیل اس کو بھی شکار بنا لیتی۔ شام کو جب سخاوت نے سمینہ کو یہ بتایا کہ جہاں سے وہ آ رہی تھی وہاں ایک چڑیل نے ایک بچی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی تو سمینہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں ابا، ہم دونوں سہیلیوں نے بھی ایک بچی کی چیخ سنی تھی، لیکن ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ اچھا کیا بیٹی، تم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ اس بچی کو چھوڑ کر تمہیں اپنا شکار بنا لیتی۔ گاؤں کے لوگ چڑیل کی تلاش میں تھے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور اتنے عرصے میں وہ کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ لیکن سخاوت کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹی سی بچی کی چیخ کی آواز سنی۔ وہ اس طرف لپکا اور دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی ہے۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیٹی سمینہ تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سخاوت کو سمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اپنی بیٹی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینہ؟ آج جب رات یہ سب کیا ہے سمینہ؟ آج جب راز کھل ہی گیا ہے تو میری بات غور سے سنیں۔ میں تمہاری بیٹی سمینہ نہیں ہوں، میں وہی چڑیل ہوں جس کو تم گاؤں والوں نے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا، پھر میری راہ کو اس دریا میں ڈال دیا تھا جس میں تیری بیٹی ڈوب کر مری تھی۔ مجھے پھر سے واردات کرنے کو اور گاؤں والوں سے انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایک جسم کی تلاش تھی اور ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کا جسم مجھے دے دے۔ تو میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا اور پھر میں نے اپنی جان اس مردہ جسم میں ڈال دی۔ سخاوت یہ سب سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا وہی چڑیل نکلی تھی۔
بچی کے چیخنے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، جس کی وجہ سے نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے سب چڑیل کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی مگر فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ تھی لیکن زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال والوں نے اس کو طبی امداد فراہم کر کے اس کی جان بچا لی۔ چڑیل کو مسجد کے امام کے پاس پیش کر دیا گیا، تو امام صاحب نے چڑیل کا اس طرح سے خاتمہ کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی کا جسم لے کر واپس نہیں آ سکے گی۔